حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں خبر دوں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی بھی ہو جاتا ہے اور بندے کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، جس میں سے پہلا حصہ سلام کو عام کرنا، آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ دوسرا حصہ لوگوں کو کھانا کھلانا، آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ تیسرا حصہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے توسل سے اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلح رحمی کرنا۔ کیا کرنا؟ صلح رحمی کرنا۔ اس سے قبل بارہا مرتبہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان ہو چکا ہے، مگر اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر حصہ بار نشست کے مطابق آپ کے سامنے چند گزارشات بیان کرنا چاہوں گا۔ صلح رحمی کرنا ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ بندے کے ساتھ رب راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے غلاموں، میرے صحابہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مال میں کثرت پیدا ہو، مال میں کثرت پیدا ہو جائے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے خاندانوں کے اندر برکت حاصل ہو، اور ساتھ ہی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عمر میں اضافہ ہو جائے، عمر میں اضافہ ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میری عمر لمبی ہو، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے میرے خاندان کے اندر برکت ہو، میرے ہاں اولاد ہو۔ برکت اولاد سے ہوتی ہے، برکت اولاد سے ہوتی ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے، دور حاضرہ کے اندر بھی، کہ مال کے اندر کثرت پیدا ہو، مال میں کثرت پیدا ہو۔ تو مدنی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تمہارے مال میں کثرت بھی ہوگی، خاندان کے اندر برکت بھی ہوگی، اور تمہاری عمر میں اضافہ بھی ہوگا، مگر تمہیں ایک عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل کرنا پڑے گا؟ تو لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں صلح رحمی کرنی پڑے گی، تمہیں صلح رحمی کرنی پڑے گی۔ جب تم صلح رحمی سے کام لوگے، مسلمان بھائی پر رحم کھاؤ گے اور روٹھے ہوئے سے صلح کرو گے، تو جان لینا اللہ مال میں کثرت بھی عطا فرمائے گا، خاندان میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور تمہاری عمر میں اللہ اضافہ بھی عطا فرمائے گا۔ سامنے محترم، ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت تھا اور اذان ہو چکی تھی، اذان ہو چکی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ مسجد قباء یہ وہ
جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور کچھ دن آپ وہاں جلوہ فرما رہے ہیں۔ آج اس جگہ پر مسجد قباء ہے، مسجد قباء ہے، اور اس مسجد قباء کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے مسجد قباء کی۔ اس کے قریب ایک قبیلہ تھا، عمر بن عوف قبیلے کا نام ہے، خاندان کا۔ ان کی آپس کے اندر لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فساد ہوا، اور بہت دور تک چلے گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اذان ہو چکی ہے، صحابہ کرام مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار کے اندر کہ حضور کب تشریف لائیں گے، کب نماز ہوگی، کب آئیں گے، کب جماعت کھڑی ہوگی۔ صحابہ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ کب تک انتظار کیا، کتنا انتظار کیا، واللہ عالم ورسولہ، یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ بیٹھے رہے اس وقت تک جب تک سرکار واپس نہ تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مسجد میں انتظار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کے درمیان اور دوسرے قبیلے کے درمیان ہونے والا جھگڑا، لڑائی، فساد، خون ریزی، اس کو روکنے کے لیے، آپس میں ان کی صلح کرانے کے لیے قبیلہ عمر ابن عوف ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کی دیر تھی، دونوں قبیلوں کے اندر صلح کروائی، اللہ نے کرم فرما دیا، اور وہ آپس میں راضی ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، دیکھا صحابہ کی محبت اور ان کا بیٹھنا، ان کا انتظار کرنا۔ آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں دو قبیلوں کے درمیان لڑائی تھی، جھگڑا تھا، ان کی صلح کروانے کے لیے گیا تھا۔ میرے غلاموں، میرے صحابہ، اب دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پریکٹیکل یہ عمل کر کے امت کو دعوت فکر دینا اور مسئلہ سمجھانا کہ جب تمہارے قریب یا محلے میں، بستی میں، شہر میں جب دو مسلمان بھائیوں کے درمیان کوئی ایسی نازیبا گفتگو ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تم پر یہ لازمی ہے ہاتھ پر ہاتھ باندھے نہ بیٹھے رہنا۔ اگر تم اس چیز کی طاقت رکھتے ہو تو جاؤ انہیں آپس کے اندر بٹھاؤ، بٹھا کر دونوں کی گفتگو سنو۔ کیا کرو؟ دونوں کی گفتگو سنو۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھے تاخیر ہوئی، جو دیر ہوئی، فقط اس لیے ہوئی کہ میں نے قبیلہ عمر ابن عوف ان کی بھی گفتگو سنی، اور جو ان کے مخالف تھے ان کی بھی گفتگو سنی، اور جو حاضر تھے ان کی بھی گفتگو سنی، اور میں محمد نے ایسا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے پر میرا رب بھی میرے سے راضی ہو گیا، اور وہ دو قبیلے والے آپس میں بھی راضی ہو گئے۔ تو اگرچہ تم طاقت رکھتے ہو تو دونوں کی گفتگو سنو، پاس بیٹھنے والوں کی گفتگو سنو، اور ان کا فیصلہ اس حال میں کیا جائے کہ ان کو آپس میں ملا دیا جائے، ان کی صلح رحمی کرا دی جائے، ایک دوسرے سے گلے لگا دیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص صلح کروانے والا قیامت کے دن میرا رب اسے انعام کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن جو میں نے سب سے بڑا انعام رکھا ہے نا، وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ جو مقام ہے نا، وہ اس کے لیے انعام رکھا ہے۔
سامعین محترم، یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان کو کرنا چاہیے، ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس عمل کو اپنائے اور صلح رحمی سے کام لے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح رحمی پر صحابہ کرام کے درمیان واعظ و نصیحت فرمائی۔ ایک شخص اچانک اٹھ کر چلا گیا مسجد نبوی سے، صحابہ کے درمیان سے ایک شخص اٹھ کر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد آیا، آ کر بیٹھ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، او میرے غلام، میرے صحابی، اچانک تیرا محفل سے اٹھنا اور چلے جانا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی حضور کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی سے کام لو، رب راضی ہو جاتا ہے، جب آپ گفتگو فرما رہے تھے مال میں کثرت فرماتا ہے، خاندان میں برکت آتی ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جہنم حرام کر دی جاتی ہے، جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ آقا کی بارگاہ میں صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کی زبان مصطفیٰ سے یہ جملے سنے، وہ صحابی محفل سے اٹھے، مسجد سے چلے گئے، چند لمحوں کے بعد واپس آئے، حضور نے فرمایا، بتا وجہ کیا تھی؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خالہ مجھ سے ناراض تھی اور میں ان کو راضی کرنے گیا تھا، جب میں آپ کی گفتگو سن کر اٹھا، میرے جانے کا انداز اور تھا اور آنے کا انداز اور ہے، اور اٹھنے سے قبل میرے دل میں خیالات اور تھے، اب میرے خیالات اور ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا جانا جا کر خالہ اپنی کو، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ ماں کے رتبے کے برابر ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں تیرا جانا جا کر اس کو راضی کرنا اور اس کا بھی تیرے ساتھ راضی ہو جانا، اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا، اور تیرا پھر واپس آ کر مڑ کر مسجد میں بیٹھنا۔ آقا فرماتے ہیں میرے رب نے تجھے بڑا پسند فرما دیا ہے، اس تیرے عمل کی وجہ سے میرے رب نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے اور تجھے معاف کر دیا ہے۔ سامنے محترم، صلح رحمی کے ساتھ پیش آنا، صلح رحمی کرنا، یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ مختصر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب کو حکم دیا کہ رات کو سونے سے پہلے صدقہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ سب بولو، کیا کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو۔ اب کچھ صحابی ایسے تھے، بڑے اچھے خاندان کے ساتھ تعلق ہوتا، امیر، اور تجارت کا سلسلہ بڑا لمبا چوڑا، اور وسعت تھی ان کے پاس صدقہ کرنے کی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کر کے سویا کرو، حتیٰ کہ وہ صدقہ ایک کھجور کی گٹھلی کے مانند ہی کیوں نہ ہو۔ کون سی چیز میں نے بولی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں رب راضی ہوگا، رب راضی ہوگا۔ ہم نے کبھی راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں رب کہتے کسے ہیں، ہمیں اپنے کام کاج سے غرض ہے، ہم خود بڑے بنے ہوئے ہیں، کہتے ہوتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، مگر ہم نے آج تک میں کون سا ایسا لفظ بولوں جو ہمیں اس کی سمجھ آ جائے۔ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ابھی تک، رب کہتے کسے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صدقہ کر کر سویا کرو۔ ایک غریب صحابی جن کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب سارے صحابی عشاء کی نماز پڑھ کر چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو، وہ صحابی بیٹھے رہے مسجد کے اندر کہ میرے پاس تو صدقہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں صدقہ کروں اور اپنے رب کا قرب حاصل کر لوں، کیونکہ حضور کا فرمان تھا صدقہ کرنے سے
صدقہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، مال۔ وہ صحابی بڑے غریب تھے، ان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ کیا کیا انہوں نے؟ توجہ ہے، مسجد میں بیٹھے رہے، مسجد میں بیٹھے رہے، جب سارے چلے گئے انہوں نے نفلی عبادت شروع کر دی۔ نفلی عبادت جب شروع کی، رات کا آخری پہر آیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، مالک کی بارگاہ کے اندر ہاتھ پھیلا لیے کہ مالک، میں دنیا سے چھپ کر تجھے راضی کرنے کے لیے المسجد و بیت اللہ، تیری عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہرا، فقط اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ مالک کریم، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سونے سے پہلے صدقہ کر کر سویا کرو، رب راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تیرے رستے میں صدقہ کروں، ہاں اپنا آپ ہے، میں نے تیرے لیے وقف کر دیا، تیری بارگاہ کے اندر اپنا سر جبین نیاز سجدے میں رکھ دیا ہے، مالک اب راضی ہو جا۔ پھر دل کے اندر خیال آیا، رب کی بارگاہ کے اندر عرض کر دیا صحابی نے، مالک کریم، آج تک میری پیدائش سے لے کر آج کے اس دن تک اگر میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، کیا کیا ہے؟ زیادتی کی ہے، کوئی برا کیا ہے، اس کو یاد ہو یا نہ ہو، مالک کریم میں تیری بارگاہ کے اندر جھکا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، سر سجدے میں ہے، جس نے زندگی میں میرے ساتھ کبھی زیادتی کی یا کوئی ظلم کیا، میں نے تیری رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، میں نے تیری رضا کے لیے اسے معاف کر دیا ہے، مالک راضی ہو جا، تیری رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ جب اس صحابی نے یہ الفاظ بولے، اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرہ، جب انہوں نے یہ الفاظ بولے، تیری رضا کے لیے میں نے ہر ایک کو معاف کر دیا ہے، اب وہ صحابی ساری رات مسجد میں بیٹھے رہے، رب کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ صبح فجر کا وقت ہوا، حضرت ابن ام مکتوم نے اذان فجر پڑھی، حضور مسجد کے اندر تشریف لائے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور کا انتظار کر رہے ہیں، آقا تشریف لائے، فجر کی نماز ہوئی، صحابہ نے حضور کی اقتداء میں پڑھی، حضور نماز سے فارغ ہوئے، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے ایسا شخص جس نے رات کو ایسا صدقہ کیا کہ محمد کا رب اس سے راضی ہو گیا، اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ کھڑا ہو، سارے صحابی کہتے ہیں ہم نے صدقہ تو کیا ہے، مگر حضور بات کس کی کرنا چاہتے ہیں، کس کا نام لینا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا فلاں بن فلاں صحابی کھڑا ہو، لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آقا حکم فرمائیں۔ آقا فرماتے ہیں بتا، صدقہ تو اوروں نے بھی کیا ہے، کسی نے مال دیا، کسی نے دولت دی، کسی نے کھجور دی، کسی نے کسی کی مدد کی، تو نے کون سا صدقہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں بڑا غریب تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے رب کے حضور اپنی جبین نیاز رکھی، ساری رات سر سجدے میں رکھتے ہوئے یہ دعائیں کرتا رہا، اگر میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، اسے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مالک تیری رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، تیرا معاف کر دینا اور تیرا اس صورت کے اندر صدقہ کرنا، میرا رب بھی تیرے سے راضی ہو گیا، رب کا رسول بھی تیرے سے راضی ہے اور فرشتے بھی تیرے سے راضی ہیں، تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، تیرا یہ عمل میرے رب کو بڑا پسند آیا ہے۔ سامنے محترم صلح رحمی کرنا سیکھیں، اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول جہاں راضی ہوتا ہے وہاں اللہ کی مخلوق بھی راضی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا